سید شاہ حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ، ان افراد سے مخاطب ہوں جو وقف سے دلچسپی رکھتے ہیں اور وقف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور ان اصحاب سے جو وقف کے اپنے آپ کو مجاہدین سمجھتے ہیں، انہیں اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جد و جہد کس خانے میں تقسیم کی جائے۔ وقف ترمیمی بل پارلیمانی مشترکہ کمیٹی کی جو نیت تھی وہ ظاہر ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے جبراً خیراً محض اکثریت کی بنیاد پر اس بل کو منظور کیا، اور یہ بل نہ صرف ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وقف کی قانون میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں۔ 1995 کا قانون ہمارے لیے بہتر تھا، اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے وقف امائنمنٹ بھی جو لے کے آیا اور وہ وقف سے متعلق تھا، وہ اس کی بھی ہم قدر کرتے ہیں۔ اور جہاں پر جھول ہے، اگر جھول کو ہٹا کے آپ جو ہے وقف کی جائیداد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی نیت پہ کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں کرتے، لیکن موجودہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے افراد کا یہ احساس ہے کہ اگر یہ وقف جائیدادیں برقرار رہی تو مسلمانوں کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوگی اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں جانتے ہیں کہ نان مسلم اصحاب اپنے کسی افراد کے لیے ایک کمرہ بھی جو ہے نہیں رکھتے، نہ اس کی آمدنی سے کسی غریب بے کس مجبور کو کی مدد کرنے کا ان کے پاس کوئی احساس نہیں ہے، اور ان کو یہ چبھن محسوس ہو رہی ہے کہ وقف جائیداد مسلمان رکھتے ہیں، تو چونکہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم اپنی کمائی ہوئی رقم سے جو جائز طریقے سے آپ کما رہے ہیں کمائیے، اپنے افراد خاندان کے علاوہ اور دیگر مسلمانوں کی بھی آپ مدد کریں، جس میں یتیم، یسیر، بے کس، بیوہ، مجبور، غریب، ان تمام کو مدد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی آمدنی میں سے 2.5% زکوٰۃ کے نکالیں، اور زکوٰۃ اور جو ہے وقف جائیداد اور زکوٰۃ کے درمیان میں بڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ مختصر سے انداز میں ہوتی ہے، لیکن وقف جائیداد زائد رقم کے ساتھ وقف کی جاتی ہے۔ ایک مکان اگر وقف کرے تو کم سے کم آج 5 لاکھ 10 لاکھ سے زیادہ اور اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جو زیادہ پیسے رکھتے ہیں وقف کر سکتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے لاکھوں روپے کی جائیداد کو وقف کیا، اس لیے کہ انہوں چاہتے تھے کہ جو ہے زندگی اس کی ہے جو جیتا ہے اوروں کے لیے، وہ اوروں کے لیے انہوں نے کہا، اور اسی احساس کے ساتھ انہوں نے کیا کہ اس کا ثواب ان کے متعلقین اور ان کے اپنے افراد خاندان کے لیے جو ہے بہتر سے بہتر ہو جائے، اور وہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے جائے۔ آج یہ وقف کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آج مسلمانوں کے ان طبقات کو جو اپنے آپ کو بااثر سمجھتے ہیں بیدار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ علماء کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ہفتہ واری جمعہ کے خطبات میں وقف کی اہمیت اور اس کی عظمت پر خطاب کرے اور عوام کو بیدار کرے۔ میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ ہندوستان میں ایک بہترین مقام رکھتا ہے، اور شاہ بانو کی سلسلے میں انہوں نے بڑی زبردست جد و جہد کی اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ آج مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کام ہے کہ وہ قانونی اور سماجی
اور جو ہے فکری انداز میں جد و جہد کا اعلان کرے، اور جمہوریت میں وہی قومیں زندہ رہ سکتی ہیں جو جد و جہد کو اور کوششوں کو اور محنتوں کو برابر سمجھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے واقف ہے۔ اگر آپ کی نیت بہتر ہے اور نیک ہے اور اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے وقف جائیداد کو بچانے کی کوشش کرنا ہوگا، اور اس کے لیے قانونی ذرائع کو بھی آپ کو اختیار کرنا ہوگا اور عوام کو بیدار کرنا ہوگا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں آپ کو احتجاجی جلسے جو ہے کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کا دستور دفعے 25 اور 26 کے تحت آپ کو پورا تحفظ کرتا ہے اور آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہبی اغراض و مقاصد کو برقرار رکھیں اور آپ کوشش کریں۔ ہم جو ہے اسی وجہ سے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ حکومت عقل کے ناخن لے اور وہ جمہوری نظام چل سکتا ہے جو تمام کمیونٹی کے ساتھ انصاف کر سکے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج عوام عدالتوں سے بھی مایوس ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے عدالتوں کے جو ججز آ رہے ہیں وہ جو ہے حلف جس بنیاد کا لیتے ہیں اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ حلف لیتے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف سے کام لیں گے، ہم کسی کے اثر میں نہیں آئیں گے، مگر اس کے علاوہ ہم دستور پہ کام کریں گے۔ آپ جو ہے دستور کی عظمت کا حلف لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کام کر رہے ہیں۔ تمام ججز نہیں بلکہ کچھ ججز آج ان کا ذہن بدل رہا ہے۔ آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ججز کو بھی اخلاقی اعتبار سے توجہ دلائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل نہ صرف ہندوستان کی کمیونٹی کے لیے بہتر ہوگا بلکہ وہ ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے ایک آخری کیل کا کام کرے گا۔ آپ وہ قومیں جہاں پر انصاف سے کام لیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو مقتدر اعلیٰ ہیں اور مظلوم و ظالم کے درمیان میں فرق کرتے ہیں وہ حکومتیں برقرار رہتی ہیں، اور جو ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے انہیں خود تباہ کر دیتا ہے۔ آج ہم کو ہمارے عقیدے کی بنیاد پہ، آج ہمارے مذہب کی بنیاد پہ، اور ہم چونکہ اللہ کی ذات کو کافی سمجھتے ہیں اس لیے ہمیں اس پہ بھروسہ کر کے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہمیں کامیاب جد و جہد کریں تو یہ موجودہ حکومت جو صرف دھمکیوں سے کام لے رہی ہے وہ اپنی پالیسی تبدیل کر دے گی، اس لیے کہ وہ پہلے جس طرح بی جے پی طاقتور تھی اب بی جے پی بیساکھی پہ آ گئی ہے، اور یہ بیساکھی ہٹتے ہی جو ان کا اقتدار ختم ہو جا سکتا ہے۔ تو آج مسلمانوں کو بہت ہی تدبر، استقلال، استقامت اور صبر کے ساتھ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جنگ آزادی میں جس طرح نان مسلم حصہ لیے اس طرح مسلمانوں نے بھی حصہ لیا۔ ہمارے علماء فضلاء کے علاوہ عام عوام خصوصاً جو ہے خواتین کا بھی بڑا حصہ رہا۔ شوکت علی، محمد علی، ان کی والدہ کی ہم تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ آزادی میں انہوں نے کتنا اہم کام کیا ہے اور انگریزوں کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ آج ہم کو وقف جائیداد بچانا ہے تو سب سے پہلے ہم کو اللہ پہ بھروسہ کر کے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کامیاب کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ہم کو کامیابی عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری نیتیں صاف ہوں اور افراد کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو قابل سمجھیں اور یہ عمل بہتر کریں تاکہ کل آنے والی قوم آپ کو یاد کر سکے۔ خدا حافظ۔